میرے رضا پیارے رضا اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے محترم عاشقان رسول، دعوت اسلامی انڈیا یوٹیوب چینل کے ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہمارے بیچ ماہ مقدس سفر المظفر، جسے عاشقان امام اہل سنت ماہ رضا کہتے ہیں، یہ ہمارے بیچ جلوہ فگن ہے۔ اس کی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، اور عنقریب یوم رضا کی آمد ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک ملٹی ڈائمینشنل شخصیت یعنی ہمہ جہت شخصیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، اور بہت ساری صفات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت میں موجود تھیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت میں تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، زہد، قناعت اور دیگر بہت ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ آج امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت میں ہم خصوصیت کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ میں جو عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ کا جو انداز زندگی ہے، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بہت کچھ سیکھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کی سیرت طیبہ میں بڑے ہی پیارے پیارے ایمان افروز وہ واقعات کہ جنہیں سننے کے بعد ہمیں بہت کچھ درس حاصل ہوگا، ایک جذبہ، ایک حوصلہ ہمیں ملے گا کہ جس امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں۔ عطن آپ کی شخصیت میں وہ بہت کچھ ہے کہ مختلف شعبوں سے وابستہ افراد امام اہل سنت کو بطور آئیڈیل رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک کامیاب ترین زندگی بنا سکتے ہیں، ان مانو کر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل ہو، دنیا میں بھی ہمیں وقار ملے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں رحمتیں برکتیں حاصل ہوں۔ اس طور پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت کی سیرت طیبہ میں اس حوالے سے مختلف گوشوں کو ہم سماعت کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ اس پر مزید گفتگو ہو، ہم عقائد و عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بزبان امام اہل سنت، بقلم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ جو کلام جاری ہوئے، تو آپ کے نعتیہ دیوان حدائق بخشش سے انشاءاللہ ایک کلام ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دلے، اس خاک پہ قربان دلے شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ شیدا دل شیدا ہے ہمارا، ہم خاک
اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اور محترم عاشقان رسول، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شہرا آفاق نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش سے ہم نے ایک بہت ہی پیاری نعت سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے میں مزید سلسلے گفتگو کو دراز کروں۔ اس کی ابتدا میں ایک فضیلت درود عرض کرتا ہوں۔ نبی آخر الزماں رحمت عالمیہ سرور ذیشاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اور محترم عاشقان رسول، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کرے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ ان آیات بینات سے معلوم ہوا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے۔ ان آیات کے علاوہ بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی کو بیان کیا۔ سورۃ الملک ہم سنتے ہیں، اس کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کہ جس نے موت و زندگی کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ ہم تمہیں جانچیں کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، وہ عابد و زاہد ہو، وہ عبادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی خوش نصیبوں میں یقیناً ایک ذات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بھی ہے کہ آپ کی بچپن سے لے کر وفات تک یہ شریعت و سنت، عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں آپ کی حیات طیبہ گزری ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے عبادت و ریاضت کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ سفر و حضر، خلوت و جلوت اور سخت بیماری کے عالم میں بھی آپ سے کبھی عبادات میں کوتاہی واقع نہیں ہوئی۔ اب ہمارے ساتھ میں ہماری اپنی زندگی میں مختلف ایسے مواقع آتے ہیں، سخت گھڑیاں آتی ہیں، آزمائش کا وقت آتا ہے، کچھ امتحان کے لمحات آ جاتے ہیں تو بندہ عبادات سے سست واقع ہوتا ہے، کمزوری واقع ہوتی ہے، پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم غور کریں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کیا شان ہوا کرتی تھی، اور آپ کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو ملاحظہ کریں۔ ملفوظات امام اہل سنت، ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 206 پر ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد خواب میں تشریف لائے۔ آپ کے والد ماجد کون؟ حضرت علامہ و مولانا و مفتی نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن۔ یہ امام اہل سنت کے خواب میں تشریف لائے اور پھر فرماتے امام اہل سنت اور مجھ سے فرمایا اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا،
مگر روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا، اور ہر چند طبیب وغیرہ نے روزہ چھوڑنے کو کہا، مگر میں نے بحمد اللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا، اور اسی کی برکت سے بفضلہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ اور کیوں نہ ہو کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اس سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو روزہ رکھنے کی استطاعت کے باوجود معمولی سی بیماری، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی بخار، کبھی سر درد، کبھی جسم کے دیگر درد کو بہانہ بنا کر معاذ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے حوالے سے وہ سست واقع ہوتے ہیں اور روزے قضا کر دیتے ہیں، روزے ترک کر دیتے ہیں۔ ایسوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایسے دنوں میں بھی کہ جب آپ پر سخت بیماری کا غلبہ ہوا، میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے روزوں کو ترک نہیں فرمایا۔ یہ تو رہے رمضان مبارک کے روزے۔ رجب شریف سن 1339 ہجری کا بیان ہے کہ ماہ رمضان مئی جون 1921 میں پڑا، اور مسلسل علالت و ضعف یعنی کمزوری کی وجہ سے امام اہل سنت نے اپنے اندر اس سال کے موسم گرما میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں پائی۔ اپنے حق میں فتویٰ دیا کہ پہاڑ پر سردی ہوتی ہے، وہاں روزہ رکھنا ممکن ہے، لہٰذا روزہ رکھنے کے لیے وہاں جانا یہ استطاعت کی وجہ سے فرض ہو گیا۔ غور کیجئے، یہاں نہ صرف امام اہل سنت کی تقویٰ پرہیزگاری ہے بلکہ آپ کی علمی شان ملاحظہ کیجئے۔ ایک مفتی اپنی ذات پر بھی شریعت مطہرہ کے حوالے سے کس قدر سختی فرماتا ہے۔ غور کیجئے کہ آپ خود فتویٰ دیتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی مجھے وہاں جا کر کہ جہاں سردی ہوتی ہے وہاں جا کر روزہ رکھنا مجھ پر فرض ہے۔ پھر آپ روزہ رکھنے کے ارادے سے سفر فرماتے ہیں، کوہ بھوالی ضلع نینی تال ریاست اتراکھنڈ آپ تشریف لیں گے، اور وہاں جا کر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ تو اس سے ہم عاشقان رضا کو کیا درس ملتا ہے کہ شریعت مطہرہ کی پاسداری کا ایک جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ایک شوق ہونا چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے، وہ نمازیں ہوں یا دیگر عبادتیں ہوں۔ ہم نے کوششیں کرنی چاہیے کہ میں کس حد تک بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لوں، نہ کہ یہ کہ کوئی جسمانی کمزوری، کسی بیماری یا کسی وجہ سے میں کوئی رخصت کی راہ دیکھوں۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی حیات طیبہ سے ہمیں ایک عظیم درس ملتا ہے۔ نماز 5 وقتہ ہم ادا کرتے ہیں نا، لیکن نماز 5 وقتہ پڑھنے والوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنی ایسے ہوتے ہیں جو پابندی جماعت ان کی خوبی ہوتی ہے، مگر کبھی ایسے حالات بنتے ہیں کہ کوئی مرض یا کوئی اس طرح کی اور دیگر سخت معاملات آ جاتے ہیں تو بندہ نماز باجماعت سے بھی پیچھے ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بچپن شریف کے دن ہیں، نماز باجماعت کا اہتمام دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بچپن ہی سے ایک تو روزے رکھنے شروع کر دیے، اور ساری زندگی کوئی روزہ نہ چھوٹا، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے پہاڑ پر بھی تشریف لے گئے۔ یہی حال آپ کی نماز کا بھی ہے کہ بچپن سے نماز کا ایسا اہتمام فرمایا کہ ساری زندگی سفر و حضر یعنی سفر ہو یا سفر کے علاوہ، حتیٰ کہ سخت بیماری میں بھی امام اہل سنت کو کوئی نماز نہیں چھوٹی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز کا حال بیان کرتے ہوئے استاد زمن کے شہزادے حضرت مولانا حسنین رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں کہ ان کے ہم عمروں سے اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا کہ وہ ابتدائے شعور ہی سے نماز باجماعت کے سخت پابند رہے، گویا کہ قبل بلوغ یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی امام اہل سنت صاحب ترتیب ہو چکے تھے۔ اصحاب ترتیب میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ وقت وفات تک میرے آقا امام اہل سنت صاحب ترتیب رہے۔ امام اہل سنت زبردست عالم، زبردست مفتی، اور ایسے مفتی کہ آپ مفتی گر ہیں۔ بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان سے فتویٰ نویسی کرایا کرتے، اور آپ کی ان تمام مصروفیات کے باوجود آپ کی نمازوں کی پابندی، آپ کے روزوں کی پابندی کے حوالے سے آپ نے سنا، حتیٰ کہ نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں تو ہماری اپنی دنیاوی مصروفیات ہوتی ہیں یا کبھی مذہبی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو کبھی یہی مصروفیات ہماری نمازوں میں یوں آڑے آتی ہیں نا کہ ہماری نمازوں کا خشوع و خضوع سلامت نہیں رہتا۔
ہم نمازیں ادا کرتے ہیں تو تصور میں کچھ اور ہے، خیالات منتشر ہیں، توجہ کہیں اور بٹی ہوئی ہے، حتیٰ کہ کبھی اسی توجہ کے بٹنے کی وجہ سے بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ مگر سنیں، مولانا محمد حسین چشتی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جس قدر اطمینان اور سکون اور شرعی مسائل کی رعایت سے نماز پڑھتے تھے، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد حسین چشتی کہ ہمیشہ میری 2 رکعت ہوتی، ان کی 1، جبکہ میری 4 رکعت دوسرے لوگوں کی 6 اور 8 رکعتوں کے برابر ہوتی۔ مگر امام اہل سنت اس قدر اطمینان اور اہتمام کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور نماز سے اس قدر آپ کا شوق اور جماعت کا اتنا خیال کہ بسا اوقات مرض کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ نہایت دشوار ہو جاتا، مگر جب نماز کا وقت آتا تو بغیر کسی سہارے کے خود مسجد تشریف لے جاتے، اور معلوم ہوتا کہ یوں ایسا محسوس ہوتا کہ امام اہل سنت پورے طور پر صحت یاب ہے۔ اور اس عالم میں میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نماز ادا فرماتے ہیں۔ ہمیں ایک تعداد ہوگی کہ ہم نمازوں کے پابند ہیں، لیکن ان نمازوں کے پابند افراد کو دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں نا، پتہ نہیں گویا کہ ایسا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ لوگ یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کی فرضیت میں کوئی ایک کمی واقع ہو جاتی ہے کہ نمازوں کے لیے کوئی رعایت مل جاتی ہے۔ ایسا اگر لوگوں کا تصور ہے تو یہ تصور باطل ہے۔ سفر میں بھی نمازیں ویسے ہی فرض ہیں جیسے حضر میں ہیں، یعنی ہم اپنے وطن میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، تو جس طرح ہم پہ نمازوں کی پابندی لازم ہے، سفر میں بھی نمازوں کی پابندی ہم پر ویسی لازم ہے۔ جی ہاں، نمازیں ہمیں سفر میں بھی پڑھنی ہوں گی، وہ سفر ہمارا بذریعہ ٹرین ہوتا ہو، بذریعہ بس ہو یا ہوائی جہاز یا مختلف سفر کے جو ذرائع ہم اختیار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی پیارے پیارے اور محترم عاشقان رسول عاشقان رضا ہمیں نمازوں کی رخصت نہیں مل جاتی کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے۔ سنیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا سفر میں بھی نمازوں کا کیسا اہتمام تھا کہ گھر میں رہ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر دوران سفر جماعت کا اہتمام کرنا عموماً مشکل سے خالی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے نماز کے پابند نظر آنے والے بھی سفر میں نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کر پاتے، بلکہ بعضوں کی تو نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، مگر قربان جائیں میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے با جماعت نماز ادا کرنے کے جذبے پر کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر میں نماز قضا کر دینا تو دور کی بات، کبھی جماعت بھی فوت نہ ہونے دیتے، یعنی جماعت بھی ترک نہ فرماتے۔ مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف آپ بذریعہ ٹرین جا رہے تھے کہ راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پہ جہاں ٹرین رکی، چونکہ نماز کا وقت تھا اور وہاں ٹرین فقط 2 منٹ کے لیے رکا کرتی تھی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نماز کا شوق، نمازوں کا جذبہ ملاحظہ کیجئے کہ امام اہل سنت نے تکبیر اقامت فرمائی اور نیت باندھ لی اور باطمینان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نماز ادا فرماتے رہے۔ اس واقعے کا مشاہدہ کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ گارڈ وہ موجود ہے، اس نے جھنڈی بھی دکھا دی، اس کے باوجود بھی ٹرین اپنی جگہ ٹھہری رہی، امام اہل سنت اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا فرماتے رہے، حتیٰ کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سلام پھیرا اور دوسری طرف آپ کا سلام پھیرا، پھر ٹرین جاری ہوئی، جتنے بھی آپ کے عینی شاہدین تھے جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا، ان کی زبانوں سے سبحان اللہ جاری ہو گیا۔ وہ غور کرنے لگے کہ امام اہل سنت اسٹیشن پہ تو نماز ادا نہیں کر رہے تھے کہ گارڈ نے دیکھ کر بھی جھنڈی ہلا کر بھی کوئی اشارہ کر دیا ہو کہ ٹرین رکی رہے، یا ڈرائیور نے آپ کو ملاحظہ کر لیا ہو، نہ، بلکہ امام اہل سنت نے تو عین گاڑی میں نماز ادا کی۔ لیکن ایک طرف آپ کا نمازوں کا شوق ہے کہ امام اہل سنت نماز ادا فرما رہے ہیں، مزید آپ نے سنا کہ آپ کی اقامت میں بھی کچھ افراد تھے کہ جو نماز ادا کر رہے تھے، یوں نماز باجماعت کا اہتمام رہا، آپ نے نماز باجماعت بھی ادا کی۔ اور کہیں ایک طور پر ہم دیکھیں تو یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کرامت بھی ہے کہ جب تک نماز ادا فرمائی ٹرین اپنی جگہ پر ٹھہری رہی، اور کیوں نہ ہو کہ جس کے اندر اس قدر نمازوں کا جذبہ ہو، خشیت الہیہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی قدر اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ کسی صورت سے ہماری نماز نہ قضا ہونے پائے،
یہ عادت ترک فرمائیں، اور امام اہل سنت کے اس ایمان افروز واقعے کو سننے کے بعد نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ حضر ہو، یعنی اپنے وطن میں شہر میں ہیں تب بھی، اور جب ہم سفر فرمائیں گے دوران سفر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نمازوں کی پابندی کریں گے اور نمازوں کو قضا نہیں ہونے دیں گے۔ آئیے دوران سلسلہ ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک بڑی پیاری منقبت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ توجہ رہے کہ منقبت یہ اولیاء کرام کی شان میں جو تعریفی کلمات بصورت نظم لکھے جاتے ہیں اسے منقبت کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت ایک ولی کامل شخصیت ہے، تو اس ولی کامل کی تعریف میں جو اشعار لکھے گئے منقبت کی صورت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج دولا بنانا شاہ احمد رضا، آج دولا بنانا شاہ احمد رضا، شاہ احمد رضا، شاہ احمد رضا، آج دولا بنایا شاہ احمد رضا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا، کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا، کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا، آج دولا بنایا شاہ احمد رضا، اہل سنت پہ ہے بار احسان تیرا، اہل سنت پہ ہے بار احسان تیرا، نائب مصطفیٰ شاہ احمد رضا، نائب مصطفیٰ شاہ احمد رضا، آج دولا بنایا شاہ احمد رضا، دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر، دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر، تو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا، تو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا، شاہ احمد رضا، شاہ احمد رضا، مجھ کو جو کچھ ملا تیرے در سے ملا، مجھ کو جو کچھ ملا تیرے در سے ملا، واہ کیا ہے عطا شاہ احمد رضا، واہ کیا ہے عطا شاہ احمد رضا، آج دولا بنایا شاہ احمد رضا، پوچھے اللہ والوں سے رتبہ تیرا، پوچھے
رضا مرحبا مرحبا شاہ احمد رضا مرحبا مرحبا شاہ احمد رضا آج دولہا بنا شاہ احمد رضا بلبل خوش نوا شاہ احمد رضا شاعر خوش ادا شاہ احمد رضا 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 آج دولا بنا شاہ احمد رضا الحمدللہ ابھی ہم نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بڑی ہی پیاری منقبت سماعت کی۔ ہم جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں تو ایک بڑا ہی امتیازی اور منفرد جوہر جو امام اہل سنت کی شخصیت میں نظر آتا ہے وہ ہے آپ کا قانع ہونا، یعنی آپ کے اندر قناعت۔ یہ جوہر امام اہل سنت میں بخوبی پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ امام اہل سنت کی سیرت طیبہ میں آپ کی حیات طیبہ کا کوئی واقعہ عرض کروں، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عز من قنع وذل من طمع، عزت قناعت میں ہے اور ذلت لالچ میں ہے۔ اگر کسی کو یہ دولت حاصل ہو جائے نا، قناعت کی دولت حاصل ہو جائے، یعنی رب کریم نے جس قدر اسے نوازا ہے وہ اس پر مطمئن ہو، وہ اس پر خوش ہو، اس دولت کو قناعت کی دولت کہتے ہیں۔ دیکھیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں یہ دولت کس قدر پائی جاتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک شخص بدایوں کے پیڑوں کی ہانڈی لے کر وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام اہل سنت نے اس کے تحفے کو قبول فرمایا، پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ کسی غرض سے آئے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے نہیں، بس حضور آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ تھوڑی دیر مزید گزری، چونکہ وہ شخص موجود رہا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دوبارہ دریافت کیا کہ آپ کے آنے کی کوئی غرض، کوئی وجہ؟ انہوں نے عرض کیا بس حضور یوں ہی آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر اس کی حاضری رہی، کچھ دیر مزید گزری، اعلیٰ حضرت نے پھر دوبارہ دریافت فرمایا کہ کہیں کوئی مقصد؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور ایک تعویذ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا کہ میں تو شروع ہی سے دریافت کر رہا ہوں کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ خیر آپ ٹھہریں، آپ اندر تشریف لے گئے، تعویذ مرتب فرمائیں اور لا کر اسے پیش کیا، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو کچھ مٹھائی بطور تحفہ آپ میرے پاس لے کر آئے تھے اسے بھی آپ لے کر جائیں، چونکہ آپ کا یہ تحفہ اس وقت اس تعویذ کا جو آپ نے بعد میں طلب کی اس کا یہ عوض بنتا، اور میں تعویذ بیچا نہیں کرتا، سو آپ کو یہ سارے تحفے بھی ساتھ لے جانے ہوں گے۔ اور بالآخر امام اہل سنت نے ان مٹھائیوں کے تحفوں کو قبول نہیں فرمایا، اسے آپ نے لوٹا دیا اور آنے والا اپنے تحفے سمیت اپنے منزل کو لوٹا۔ غور کیجئے کہ امام اہل سنت میں زہد کیسا تھا، آپ کے اندر قناعت کیسی تھی۔ آپ اسے قبول فرما لیتے تو وہ نظر، وہ تحفہ کہیں نہ کہیں آپ کے مال میں یا دیگر تحائف میں اضافہ ہی کرتا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا زہد ہے، یہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ نان پارا سے کچھ افراد امام اہل سنت سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے، آئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کی شاعری کی بڑی شہرت سنی ہے، بڑے عظیم شاعر ہیں آپ، بڑا اچھا کلام لکھتے ہیں۔ ان دنوں نواب نان پارا کی خدمت میں کچھ لوگوں نے قصائد لکھے ہیں، قصیدے لکھے ہیں، کچھ ان کی تعریف میں انہوں نے نظمیں لکھی ہیں جس پر انہیں بڑے بڑے تحفے دیے گئے، بڑے بڑے انہیں نذرانے ملے، اور جو نان پارا کے نواب ہیں ان سے بڑے خوش ہوئے۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ بھی نواب نان پارا کی شان میں کچھ لکھ دیں، امید ہے کہ آپ پر بھی نوازش ہو جائیں گے۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سب کچھ سنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تحریر کرتے ہیں. پھر جو آپ نے تحریر فرمایا وہ کیا ہے؟ ایک بڑا ہی شعراء افاق کلام جو آپ کے نعتیہ دیوان حدائق بخشش کا ایک حصہ ہے. آپ نے کلام لکھا جس کا مطلع ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. مزید اشعار لکھتے رہے میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. اخیر میں مقطع میں جو امام علیہ سنت نے لکھا وہ قابل غور ہے. آپ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. یعنی میں رضا دنیاوی مالداروں کی دنیاوی ثروت کہ میں تعریف کروں؟ میں رضا میں تو یہ نہیں کر سکتا. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. آپ نے محاورہ استعمال کیا کہ اس بلا میں میری بلا جائے. میں کہاں یہ کام کرنے لگا؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا قلم، میری زبان، میری شخصیت تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، ان کی مدح و ثنا کے لیے وقف ہے. میرے رضا کے قلم سے یہ کب ہوگا کہ میں کسی دنیا دار کی تعریف کروں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. غور کیجئے گا کہ اس مقطع میں امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نان پارا کو الٹ کر دیا. آپ کہتے ہیں میرا دین پا رہے نہ نہیں، یعنی میرا جو دین ہے وہ روٹی کے ٹکڑے کا محتاج نہیں ہے کہ فقط کچھ سکوں کی خاطر یا کچھ دولت کی خاطر میں دنیا داروں کی تعریف کروں. یوں نان پارا کو آپ نے پا رہے نہ کر دیا. یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا زہد، یہ ہے آپ کی دنیا سے بے رغبتی. مزید ہم دیکھیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک زبردست مفتی ہے نا، خوب فتاوے لکھے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے فتاووں کا مجموعہ العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، ایک زبردست شعراء آفاق فتاووں کی کتاب 30 جلدوں میں بحمد اللہ تعالی یہ مارکیٹ میں بازار میں مکاتب پر دستیاب ہے. غور کیجئے امام علیہ سنت وہ شخصیت کہ جنہوں نے ہزار فتوے لکھے، مگر کسی بھی فتوے کا امام علیہ سنت نے کبھی کوئی عوض طلب نہ کیا. کوئی دنیاوی دولت، کوئی نذرانہ، کوئی مال آپ نے اس کے عوض طلب نہ کیا. اگر کسی نے کبھی دینے کی کوشش کی تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے منع فرمایا. کیونکہ جو کام دین کا ہے، جس سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، کبھی بھی امام علیہ سنت نے اس کے عوض دنیاوی مال کو اختیار نہ کیا. نہ ہی اس کی چاہت رہی، نہ خواہش رہی، نہ حرص رہی، نہ طمع رہی. یہ تھی امام علیہ سنت کی قناعت، یہ تھا آپ کا زہد. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے زہد کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے. پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک رئیس خاندان سے متعلق شخصیت کا نام ہے. آپ کے آباء و اجداد بڑے بڑے زمیندار رہے، مگر دیکھیں تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی حیات طیبہ میں سادگی بھی ایک عظیم جوہر تھا. انتہائی سادہ زندگی امام علیہ سنت نے بسر فرمائی. آپ کا لباس سادہ، آپ کا رہن سہن بھی سادہ ہوا کرتا تھا. سادی غذائیں امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت استعمال فرمایا کرتے تھے. آپ کے لباس مبارک کی یہ شان تھی کہ یوں تو آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جو اہل علم تھے اس دور کے وہ جانتے تھے کہ اہل علم حضرات نے آپ کو اس صدی کا، اس دور کا مجدد کہا. وہ جانتے تھے کہ وہ تحقیق کی دنیا ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، ہر لحاظ سے امام علیہ سنت ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آپ سے ملاقات کے لیے پہنچتے. ایسے بھی واقعات بیان کیے گئے کہ لوگ آپ سے ملاقات کے لیے پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ ہی سے وہ مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں حضرت علامہ و مفتی احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے ملاقات کرنی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ فقیر ہی کو احمد رضا کہتے ہیں. کہا ہمیں تو حضرت علامہ و مفتی احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ان سے ملنا تھا. اخیر دم تک امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا کہ فقیر ہی کو احمد رضا کہتے ہیں، کہیے آپ کی کیا غرض ہے، یا آپ کس لیے آئے ہیں، یا آپ کا مقصد بیان کریں. تو یوں دیکھیں تو امام علیہ سنت کی سادگی کا عالم. ورنہ آپ کے نام اب لکھے جاتے ہیں، بڑے بڑے القابات ہوا کرتے ہیں. حتیٰ کہ اس دور میں بھی علماء جب آپ کو مخاطب کرتے ان کے زبانوں پر القاب ہوا کرتے تھے.
مگر امام اہل سنت کی سادگی ہے کہ آپ اپنے لیے وہ بڑے بڑے القابات و خطابات کو بھی آپ نے پسند نہ کیا۔ دیکھیں فتاوی رضویہ شریف کا آپ مطالعہ کریں، علم کا سمندر بہانے کے بعد یعنی ایک سوال پر کئی جہتوں سے دلائل کے انبار آپ نے جمع فرما دیے، اس کے باوجود بھی اخیر میں آ کر جب آپ اپنا تذکرہ فرماتے ہیں تو فقیر احمد رضا یوں پیش فرمایا۔ اس قدر عاجزی، اس قدر سادگی آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ مزید ہم دیکھیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے لباس مبارک وہ بھی بالکل سادہ ہوا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے لباس مبارک کو دیکھ کر آپ کا ملاقاتی یہ پہچان نہ پاتا کہ اسی شخصیت کو احمد رضا کہتے ہیں۔ یہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ہند کے علاوہ بھی لوگ آپ کے علمی جلال اور علمی شان کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لباس مبارک کی بھی سادگی کا عالم تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر یہ سادگی، یہ عاجزی اور یہ اپنی زندگی کو متوازن کرنا، اعتدال کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں نا، تو ہم بھی اپنی زندگیوں کو ہم اپنے اوپر آسان کر سکتے ہیں۔ ٹھاٹ باٹ، عیش تعیش اور ضرورت سے زیادہ خواہشات، اس کی تمنائیں اور اس کی تکمیل کے لیے جو ہماری کوششیں ہوا کرتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم خود اپنے لیے بڑی بڑی آزمائشیں پیدا کرتے ہیں۔ امام اہل سنت کی سیرت طیبہ سے یہ ہم حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہماری اپنی شخصیت میں، پہننے میں، لباس میں اور دیگر اخراجات کے معاملے میں اگر اعتدال ہو تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس لیے فائدہ مند ہوگا کہ ہر نعمت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہی ہے۔ ہر نعمت سے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، تو یوں اگر اعتدال کے ساتھ، سادگی کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو تو آخرت کے معاملات میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سادگی کا بھی ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ پیارے اور محترم عاشقان رضا، امام اہل سنت کی اپنی حیات تجربہ میں ایک بڑا ہی پیارا جوہر، ایک عنصر یہ بھی ملتا ہے کہ آپ غریبوں کی دلجوئی فرمایا کرتے ہیں۔ اتنی مصروف ترین شخصیت اور ایسے اعلیٰ علمی گھرانے سے متعلق ہونے کے باوجود بھی غریبوں کی دلجوئی کا یہ حال تھا۔ ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی ایمان افروز واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، نادار، غربت اس کے لباس سے ظاہر، وہ آنے کے بعد عرض کرتا ہے، بڑے حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو آپ سے محبت کرنے والے اہل محبت بریلی شریف کے رہنے والے خصوصاً وہ بڑے حضرت کہا کرتے تھے، وہ آیا اور عرض کرتا ہے، بڑے حضرت میرے گھر آپ کی دعوت ہے، مجھے والدہ نے بھیجا ہے، کہا ہے کہ جاؤ اور بڑے حضرت سے کہو کہ وہ ہمارے گھر آئیں، ہم ان کی دعوت کیا چاہتے ہیں، تو حضور میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس بچے کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا گھر بلاتے رہے ہو، کھلاؤ گے کیا؟ تو اس نے اپنے دامن میں کچھ دال لی ہوئی تھی، وہ دکھا کر کہتا ہے کہ یہ دال ہے جو میں نے بازار سے خریدی ہے، امی نے کہا تھا کہ اسے خرید لائیے گا، تو یہ میں نے خرید لیا ہے، یہی دال پکائیں گے اور آپ کی یوں ہمارے گھر میں دعوت ہوگی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، بیٹا آپ امی کو جا کر کہہ دیں کہ ہم انشاءاللہ وقت مقررہ پر ضرور آئیں گے۔ بچہ لوٹ گیا۔ اس وقت امام اہل سنت کے قرب میں کچھ وہ افراد بھی موجود تھے کہ جو عموماً اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے، بعض تو آپ کے خلفاء، بعض شاگرد حضرات۔ ان میں ایک شخصیت جو امام اہل سنت کے ساتھ خاص طور پر ہوا کرتے تو وہ عرض کرتے کہ حضور میں نے دیکھا ہے کہ اس بچے کے دامن میں جو دال ہے، اس دال کو کھانے سے متعلق تو اطباء نے آپ کو منع کیا ہے کہ وہ آپ کی صحت کے لیے تو مضر ہے، اور آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ امام علیہ سنت نے فرمایا کہ ہم نے اس کی دعوت قبول کی ہے اور ہم اس کے گھر ضرور جائیں گے۔ وقت مقررہ پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلیں، اس کی دعوت کا وقت ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسے ہی اس غریب نادار بچے کے گھر کے قریب پہنچے، دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑا امام علیہ سنت کا منتظر تھا۔ جیسے ہی نظر پڑی خوش ہوا اور خوشی کے مارے اچھل پڑا، دوڑ کر اندر گیا اور کہتا ہے، اپنی والدہ کو خوشخبری سناتے ہوئے کہتا ہے کہ امی بڑے حضرت تشریف لے آئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا تو سادی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، امام علیہ سنت اس پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا بیٹا لے آؤ جو کچھ بھی آپ نے مجھ مہمان کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ بچہ وہی دال اور
ساتھ کچھ روٹیاں لے کر حاضر ہوا اور اس نے دسترخوان پہ رکھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسے تناول فرمانا شروع کیا۔ ساتھ وہ حضرت بھی موجود ہیں جو امام اہل سنت کی صحبت بابرکت میں رہا کرتے تھے۔ بڑے حیرت کے ساتھ امام اہل سنت کو وہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ غذا کھا رہے ہیں کہ جس کا اطباء نے آپ کو منع کیا ہے، مگر خاموش رہے۔ امام اہل سنت اسے تناول فرماتے رہے، حتیٰ کہ امام اہل سنت نے سیر ہو کر کھایا، بچوں کو دعاؤں سے نوازا، گھر کے لیے دعائیں فرمائیں، اور پھر آپ رخصت ہوئے۔ شفقت فرما کر جب امام اہل سنت گھر سے باہر تشریف لائے، وہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے وہ غذا کہ جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے آپ نے خوب کھائی اور سیر ہو کر کھائی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جو جملے تھے وہ تاریخی جملے جو امام اہل سنت کی زبان سے جاری ہوئے، سنیں اور غور کریں کہ امام اہل سنت کس عظیم شخصیت کا نام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کے مخلصین کی، اس طرح کے اخلاص والوں کی اور ایسی اہل محبت کی اگر دعوتیں ہوں تو میں احمد رضا روز اس طرح کی دعوتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ غور کریں کہ ہمارا کوئی اگر اپنا منصب ہو، ہماری وجاہت ہو، ہماری شہرت ہو اور لوگوں کے درمیان ہمارے اپنے آنرز ہوں، تو پھر تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری دعوتیں بھی پھر ویسی ہونی چاہیے۔ پھر ہم جہاں جائیں تو ہمارے لیے وہ اہتمام ہونا چاہیے۔ چھوٹے موٹوں کی دعوت، غریبوں کی دعوتیں تو ہم خود بھی قبول نہیں کرتے، جبکہ واقعتاً ہمارا انداز یہ ہونا نہیں چاہیے۔ غور کیجئے گا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو دیکھنے کے بعد کہ کیسی شخصیت اور کیسی آپ کی عاجزی ہے، اور کس طرح آپ دلجوئی فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت نے اس بچے کی دلجوئی فرمائی۔ دلجوئی میں بھی جو انداز امام اہل سنت کا رہا کہ آج ہم جب پڑھتے ہیں آپ کی سیرت طیبہ میں اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں تو آشش کر اٹھتے ہیں اور اپنی قسمتوں پہ ناز کرتے ہیں کہ کیسی شخصیت کے ہم پیروکار ہیں، کیسے گویا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ لوگوں کے دل کو خوش کرنے کی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی فرد غریب ہے، مسکین ہے، نادار ہے، وہ ہم سے کسی بات میں معاونت طلب کرتا ہے، اپنی جو بھی شخصیت ہے، ہماری اپنی جو مصروفیات ہے، ہماری جو اپنی وجاہت ہے، یا ہمارا جو اپنا اسٹیٹس ہے، لیکن اگر اس طرح سے کبھی ہمیں غربا، فقراء، مساکین کی دلجوئی کرنی پڑے تو بے شک کرنا چاہیے۔ یقیناً ان کی دلجوئیاں ہمیں آخرت میں بہترین بارگاہ الہیہ سے انعامات دلا سکتی ہیں۔ ان کا دل خوش کرنا ہمارے لیے ثواب عظیم کے ذخیرے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی غریب و نادار افراد کی دلجوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے امام اہل سنت کی سیرت طیبہ کے چند گوشوں سے متعلق، اگر میں عنوان عرض کروں تو چند گوشوں سے متعلق ہی سنا، اور یوں دیکھیں تو ایک انسان کی شخصیت میں، ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان کی شخصیت میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے تو وہ تو کثیر ہیں۔ ان کثیر خوبیوں کو بھی اگر ہم پیش نظر رکھتے ہوئے امام اہل سنت کی سیرت طیبہ کو ملاحظہ کریں، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں نا، تو ہر لحاظ سے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں امام اہل سنت کی سیرت طیبہ سے سیکھنے کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ وہ عبادت ہے، وہ عبادتوں پر استقامت، آپ کا زہد، آپ کی قناعت اور آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی، لوگوں کی دلجوئی سے متعلق ہم نے سنا ہے۔ ایسی بہت ساری خوبیاں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات میں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس امام اہل سنت کو ہم امام کہتے ہیں نا، کہ وہ ہمارے امام ہیں، یقیناً وہ ہمارے پیشواں ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا، آج دیکھیں تو امام اہل سنت کا نام ہمارے دلوں میں موجود، کتابوں میں موجود، ہمارے واعظ کے وعظ میں موجود، ہماری نصیحت کرنے والوں کی نصیحتوں میں موجود ہے، ان کے تذکرے ہیں، ان کا ذکر خیر ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی تو جس پیمانے پر، جس اعلیٰ پیمانے پر امام اہل سنت کا ذکر خیر کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عرض یہی ہے کہ امام اہل سنت کی اپنی سیرت طیبہ میں بہت سے گوشے ہیں جن پر کثیر کلام کیا جا سکتا ہے۔ المختصر یہی کہ ہمیں چاہیے کہ جس کو ہم اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، ان کی سیرت طیبہ کے یہ جو گوشے بیان ہوئے اس سے درس حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنواریں اور ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فیضان سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والإکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ عز و جل، جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی سیرت طیبہ کے گوشوں کو ہم نے سنا، یہاں پہ بیان ہوا، اس میں ہونے والی لغزشوں، غلطیوں، خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے کریم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ ہمیں امام اہل سنت کی نمازوں کی پابندی کا صدقہ نصیب فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں نماز 5 وقتہ کا پابند بنا، نماز با جماعت کا شوق و ذوق نصیب فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں بھی نمازوں کا خشوع و خضوع عطا فرما. امام اہل سنت کی قناعت کا واسطہ اے اللہ عز و جل ہمیں بھی قناعت کی دولت عطا فرما. ان کی سادگی کا ہمیں صدقہ عطا فرما. اے اللہ عز و جل ان کی عاجزی کا صدقہ عطا فرما. وہ جس طرح لوگوں کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے دل خوش کیا کرتے تھے، اے کریم ہمیں بھی مسلمین کے، مومنین کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تو بھی ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ دین و شریعت پر استقامت نصیب فرما، مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مشکبار ماحول سے، اس دینی ماحول سے تا عمر تا زندگی وابستگی نصیب فرما. اے کریم ہمیں اپنی پوری زندگی تیری رضا میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی خواہشات، جو تمنائیں، جو آرزوئیں اے اللہ اس وقت ناظرین کے دلوں میں ہیں، ہمارے دلوں میں ہیں، اے اللہ عز و جل ان تمام جائز حاجات، خواہشات پہ رحمت کی نظر فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے رضا پیارے رضا اعلیٰ حضرت میرے